السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برزخ سیریز میں ہم ایک حدیث مبارکہ کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ عقائد بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ وہ معاملہ جو ایسے شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو ایمان والا ہو، اس کے اندر بھی پھر دو چیزیں ہیں جو ہم نے آپ سے ڈسکس کی۔ ایک وہ جو صالحین ہوتے ہیں اور ایک وہ جو عام مسلمان ہوتے ہیں جن میں گناہ گار لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم اس مقام پر پہنچے کہ ہم نے یہ بات کی کہ جو کافر ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، جب قبر کے سوال اس سے پوچھے جاتے ہیں تو اس کے جواب سے وہ لا علمی کا اظہار کر دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ تو جیسے ایک مومن کے لیے تمام معاملات کے بعد جنت کی ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے جس سے خوشبو، ٹھنڈک، راحت، نعمت، یہ سارے معاملات اس تک آتے ہیں، اور جہنم میں اسے وہ ٹھکانہ بھی دکھایا جاتا ہے جو اس کا ٹھکانہ ہوتا اگر وہ سوالات کے صحیح جوابات نہ دیتا، اگر وہ ایمان والا نہ ہوتا۔ کافر کے لیے معاملہ ایسا ہے کہ کافر کہتا ہے کہ لا ادری ہا لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا، افسوس۔ کنت اسمع الناس یقولون شیئا فاقول، اب کافر یہ جواب دے گا کہ میں نے لوگوں کو سنا وہ جو کہتے تھے بنا سوچے سمجھے، میں نے بھی وہی کہنا شروع کر دیا۔ لوگ کہتے تھے ہم ایمان نہیں لاتے، میں نے کہا میں بھی ایمان نہیں لاتا۔ پیئر پریشر میں بہہ گیا۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، میں نے یہ دیکھا کہ کہاں پر لوگ زیادہ ہیں، کہاں پر میرا دنیاوی فائدہ ہو سکتا ہے، میں اس راہ میں لگ گیا۔ تو اس وقت ایک پکارنے والا انسان پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، سوچا سمجھا سب کچھ اس نے کیا، عقل بھی رکھتا تھا، فہم بھی رکھتا تھا، یہ فیصلہ اس کا اپنا تھا کہ اس نے جہنم کے راستے کو اختیار کیا، نہ اللہ کو مانا، نہ اللہ کے رسول کو مانا، نہ دین اسلام کو قبول کیا، تو یہ جھوٹا ہے۔ اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ اس تک پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر کر دو جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ یعنی وہ فرشتے ایسے ہوں گے جو نہ دیکھتے ہوں گے نہ سن سکتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود جب وہ عذاب دیں گے تو بالکل عین نشانے پر عذاب دیں گے۔ یعنی ان میں ایسی انسٹنکٹ اللہ نے رکھی ہے کہ دیکھ بھی نہیں سکتے اور سن بھی نہیں سکتے، پر عذاب نشانے پر ہی دیکھتے ہیں۔ عذاب نہیں چوکتا، جسے دینا ہے اسے ہی دینا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو وہ فرشتے سن اس سے اس کے رحم کا ایلیمنٹ نہیں ہے، دیکھ اس لیے نہیں سکتے، رحم کا ایلیمنٹ نہیں ہے، اور ان کے ساتھ لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، گرز ہوں گے، ہیمرز ہوں گی، سلیجز ہوں گے۔ وہ پہاڑ پر اگر ماریں تو پہاڑ کو ریزہ کر دیں، ایسے ہیمرز ہوں گے وہ، تو ان ہیمر سے اسے مارا جائے گا، اور وہ مار پڑے گی تو وہ بالکل معدوم ہو جائے گا، ختم نہیں ہوگا۔ پھر اسے کھڑا کیا جائے گا، پھر مارا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے وہ انسان جنہیں جنتوں میں داخل کیا جائے گا، انہیں ایک جسم دیا جائے گا، اس جسم کے اندر ان کی روح ہوگی، اور وہ جسم مختلف نوعیت کا ہے، ہم حدیث مبارکہ میں بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ پھر کھائیں گے، پئیں گے، باتیں کریں گے، کمیونیکیٹ کریں گے، سارا معاملہ کریں گے۔ اسی طرح عذاب میں جو کافر مبتلا ہوں گے، انہیں جہنمی عذاب جو برزخی عذاب دیا جا رہا ہے اس میں انہیں جسم دیا جائے گا، اس جسم پر عذاب ہوگا، اس جسم کو چور چور کیا جائے گا، اور وہ برزخی جسم جو ہے جو انہیں عطا ہوگا ان کی روح کو، وہ تکلیف روح جسم دونوں کو ہوگی، جو اس دنیا میں ہے جسم اور جو وہاں موجود جسم ہے، اور وہ جو روح اس میں ڈالی جائے گی، وہ جو گرز پڑے گا تو ایسا پڑے گا وہ ہتھوڑے کہ اس کو مارتے رہیں گے، فرشتے مارتے رہیں گے، وہ مرے گا بھی نہیں اور جیے گا بھی نہیں۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے۔ اسی طرح وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا، اور جو منافق ہوگا قالا، وہ کہے گا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، وہ بھی یہی کہے گا كنت اسمع الناس، میں لوگوں کو سنتا تھا، وہ جو کہتے تھے وہی کہتا تھا۔ یہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، حدیث 3107، اور پھر فی روایت، ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ مِثْلُهُ، تو وہ جو لوگوں سے میں نے سنا میں اسی کی مثل بولتا رہا، لا ادری، میں تو نہیں جانتا۔ سنن ترمذی کتاب الجنائز، باب جاء
فی عذاب القبر میں حدیث 1073. اور وہ فی روایت، ایک اور روایت میں آتا ہے قال وان الکافر، تو جب اس کے سامنے موت کا جو معاملہ ہوتا ہے تو کافر کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کو جو جسد دیا جاتا ہے یاتیہ ملکان، اور جو ملکان جو دو فرشتے ہیں وہ آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے سوال پوچھتے ہیں، جو سوال ہر سوال کا جواب وہ یہی دیتا ہے ہائے ہائے لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا. وہ جب سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک، وہ ہر سوال پہ یہی کہتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ وہ کون شخص ہے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے لا ادری. تو پھر فینادی مناد من السماء، اور ایک آواز آتی ہے آسمان سے جھوٹا ہے اس کے لیے پھر فرش بچھاؤ جہنم کا. وہ ساری حدیث یہاں موجود ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی. سنن ابی داؤد کی روایت ہے کتاب السنہ میں، باب فی المسألۃ فی القبر والعذاب القبری، حدیث 4753. تو اب اس کے لیے سانپ اور بچھو، ان سے بھی اسے عذاب دیے جاتے ہیں لوگ. سانپ اور بچھو وہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے، اور اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر اس کو کتا یا بھیڑیا یا اور کسی شکل کا اسے بنا کر پھر اس کو یہ ایذا پہنچائیں گے. اور نیکوں کے اعمال وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور ان کے لیے اعمال صالحہ بھی قبر میں ایک اچھی صورت میں آئیں گے. اچھا، اب یہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا، ابھی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ کی طرح آپ نے فرماتے ہیں کہ أَتَدْرُونَ مَا الْمَعِيشَةُ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضور نے یہ قرآن کی آیت تلاوت فرمائی أَتَدْرُونَ مَا الْمَعِيشَةُ الضَّنْكَ، کہ تم جانتے ہو یہ المعیشت الضنکا کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں بہتر. کہا کہ عذاب ہے کفار کے لیے فی قبری، ان کی قبر میں. والذی نفسی بیدہ، جس کی قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 70 حیۃ، کہ 70 جو ہے وہ سانپ ہوں گے. لکل حیۃ 7 رؤوس، ہر سانپ کے سر میں 70 منہ ہوں گے. اللہ اکبر، 70 سانپ اور ہر سانپ پہ 70 منہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہ اسے ڈستے رہیں گے الی یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. اور یہ عذاب قبر ہے، یہ جہنم کے عذاب کی بات نہیں ہو رہی، قبر کے عذاب کی بات ہو رہی ہے. تو سوچو جہنم میں اسے کیا عذاب ملے گا جب قبر کا عذاب اتنا سخت ہے، ریمانڈ اتنا سخت ہے، تو اصل سزا کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا. یہ حدیث صحیح ابن حبان میں آتی ہے کتاب الجنائز میں، حدیث 3112. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کیا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک عقیدہ ہے عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے. ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، عذاب قبر نہیں مانتے. نہیں جی، عذاب قبر قرآن میں نے اس پر بھی بڑی آپ کو تفصیل سے ویڈیوز دی ہیں کہ قرآن کریم میں بھی عذاب قبر پر بہت ساری آیات موجود ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہیں. تو یہ لوگ عذاب قبر مانتے ہی نہیں اور قرآن کا سہارا لیتے ہیں کہ قرآن میں بتاؤ، اور قرآن میں بتا دیں. اچھا، پہلے حدیث کا نہیں مانتے، کہتے ہیں ویسے تو ہم حدیث سے مانتے ہیں پر یہ والی حدیث نہیں مانتے. پتہ نہیں کیوں نہیں مانتے. بخاری مانتے ہیں لیکن بخاری میں یہ حدیثیں نہیں مانتے. مسلم مانتے ہیں پر مسلم شریف میں یہ حدیثیں نہیں مانتے. دیگر صحیح ستہ کی کتابیں پڑھاتے ہیں، حدیث مانتے ہیں پر یہ حدیثیں نہیں مانتے. عجیب لوگ ہیں نا، عجیب، سمجھ میں نہیں آتا کبھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اسی طرح جو ہے قبر میں انعامات کا ملنا پھر یہ بھی برحق ہے. تو جیسے عذاب کا ہونا یہ حق ہے تو انعامات کا ملنا بھی حق ہے. تو اسی طرح دیکھیں نا قرآن میں سورہ المومن میں اللہ فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. تو تفسیر الکبیر میں اس کے اندر یہی تفصیلات آتی ہیں کہ عذاب القبر حق. اور صحیح البخاری جو ہے اس میں کتاب الجنائز میں حدیث 1372 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ لوگوں سے کہا کہ استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، بچا کے رکھے. پروٹیکٹ یو فرام دا ہیل فائر، فرام دا پنشمنٹ آف گریو. فَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقٌّ، کہ عذاب قبر ہوگا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اتنی واضح روایت موجود ہے. اچھا، یہ روایت مسند امام احمد میں آتی ہے. یہ والی روایت جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، مسند امام احمد میں حدیث 24574.
اور اسی طرح سنن الترمذی میں بھی ایک روایت آتی ہے کتاب صفت القیامہ میں حدیث 2468 جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قبر جو ہے یا تو تمہارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قبر جو ہے اس کے اندر دونوں معاملات ہو سکتے ہیں، انعام بھی اور عذاب بھی، اور یہ دونوں چیزیں جسم اور روح دونوں پر ہوتی ہیں. یہ نہ خیال کرنا کہ صرف روح عذاب میں جسم تو ختم ہو گیا نا، دونوں کو معاملہ. یہ شرح العقائد النصفیہ، شرح العقائد النصفیہ میں باضابطہ بحث ہے عذاب القبر پہ، پیج نمبر 99 پہ، کہ عذاب القبر للکافرین ولبعض عصاة المؤمنین، کہ عذاب قبر جو ہے وہ کافروں پر تو ہے ہی ہے، گناہگار مسلمانوں پر بھی ہے. تو اس کے اندر جو ہے بڑی تفصیل سے. اچھا، پھر فقہ الاکبر کے پیج 101 پر بھی اس ضمن میں آتا ہے کہ ضغطۃ القبر حق وعذابہ حق کائن للکفار کلہم ولبعض المسلمین، کہ عذاب قبر تو حق ہے، یہ کافروں پر تو ہے ہی ہے اور بعض مسلمانوں پر بھی ہے. اور پھر اسی طرح منح روض الاظہر کے پیج 101 پر بھی آتا ہے کہ حق کائن للکفار کلہم اجمعین ولبعض المسلمین، کہ کافروں پر تو سب کے سب سارے کے سارے عذاب قبر میں ہوں گے اور مسلمانوں میں بعض ہوں گے. عصاة المسلمین کما فی نسخۃ وکذا تنعیم بعض المؤمنین حق، جس طرح بعض مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہوں گے تو نیک مسلمان نعمتوں میں بھی ہوں گے. تو اس کی تفصیلات پھر آتی ہیں پہ سنن الترمذی اور امام طبرانی کی روایت کردہ روایات، بہت سارے اس کے اندر پھر ریفرنسز ان کتابوں میں آگے موجود ہیں. اچھا، تو یاد رکھیں کہ یہ دونوں پر، جسم اور روح دونوں پر یہ عذاب کا معاملہ ہوتا ہے. کہ دیکھیں سورہ المومن میں اللہ فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ انہیں عذاب پر پیش کیا جاتا ہے دن میں 2 دفعہ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہ قیامت قائم ہونے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. تو قیامت قائم ہونے سے پہلے کی بات تو برزخ اور قبر کا معاملہ ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور بات ہو نہیں سکتی. تو یہ آیت اپنے اندر خود اتنی بڑی دلیل رکھتی ہے عذاب قبر کی، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے قیامت جب قائم ہو جائے گی تو پھر انہیں عذاب شدید کے اندر داخل کیا جائے گا. یہ عذاب بھی شدید ہے لیکن وہ اس سے بھی شدید ہوگا، وہ اشد العذاب ہوگا، اس سے زیادہ شدت والا عذاب ہوگا. تو تفسیر روح البیان میں جلد نمبر 8 پیج 191 پہ اسی آیہ مبارکہ کے تحت یہ فرماتے ہیں کہ محل العذاب والنعیم، عذاب کا ہونا یا نعمتوں کا ہونا، فی القبر هو الروح والبدن جميعا باتفاق اہل السنہ. اہل سنہ کا عقیدہ اس زمین میں یہی ہے، اہل سنہ والجماعت کا، کہ قبر میں روح اور بدن دونوں کے اوپر یہ عذاب کا معاملہ یا انعامات کا معاملہ ہوگا. اور اسی طرح شرح الصدور میں پیج 181 پر امام سیوطی کہتے ہیں کہ قال العلماء، علماء زمن میں کہتے ہیں، اسکالر سے، عذاب القبر، عذاب القبر جو ہوتا ہے وہ روح اور بدن، جسم دونوں پر ہوتا ہے، سول یا اسپرٹ اور باڈی دونوں پر ہوتا ہے، جمیعاً باتفاق اہل السنہ، اہل سنہ کے نزدیک اس پر اتفاق ہے. وَكَذَا الْقَوْلُ فِي النَّعِيمِ، تو اس کو پھر المعتمد المستند پیج 182 پر بھی بیان کیا گیا ہے. اور اسی طرح الفتاوی الرضویہ کی جلد نمبر 9 پیج 658 اور اسی طرح پیج 851 پر بھی اس نقطے کو بیان کیا گیا ہے. اچھا، اسی طرح یہ بھی میں آپ سے ساتھ بتاتا چلوں، اگرچہ جسم گل جائے یا جل جائے یا خاک ہو جائے، مگر اس کے جو اجزائے اصلیہ ہوتے ہیں، جو اس کے کور ایلیمنٹس اور کمپوننٹس ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی فارم میں قیامت تک باقی رہتے ہیں. اور وہ عذاب اور ثواب کا جو معاملہ ہے، جو شیئر ہوتا ہے، وہ ان کمپوننٹس اور روح کے درمیان رہتا ہے، وہ تعلق کے کنیکشن رہتا ہے. گو کہ ہماری سمجھ سے بعض چیزیں قاصر ہو جاتی ہیں، لیکن عذاب و ثواب دونوں پر وارد ہوتا ہے. اور انہی پر جو ہے روز قیامت وہ دوبارہ جو ہے جسم کی ترکیب دی جائے گی، تو انہی ایلیمنٹس کو پھر ایک دفعہ یوز کیا جائے گا ٹو ریکریٹ دا سیم ہیومن بینگ. اور اسی طرح ریڑھ کی ہڈی جسے عجب الذنب کہتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی، وہ کسی نہ کسی فارم میں باقی رہتی ہے. اس میں انسان کا ڈی این اے ہوتا ہے، اور ڈی این اے نہ بھی بچے تو بھی اللہ سبحانہ و تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو وہ لوٹ کر تو آنا ہی آنا ہے روحوں نے اپنے اپنے جسموں میں. تو اس پر بھی بڑی تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں. اسی طرح جو ہے یہ بھی معاملہ آتا ہے کہ گوشت اور ہڈیاں اور وہ سارا انسان، دیکھیں سورہ البقرہ میں آپ بڑی اس کی پیاری مثال موجود ہے. ایک نبی کا ذکر ایک بستی پر سے ہوا، وہ بستی بالکل ختم ہو گئی تھی، تباہ و برباد ہو گئی تھی، کچھ نہیں بچا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ بستی ایک دفعہ پھر کیسے کھڑی ہوگی، لوگ اثر نو کیسے زندہ ہو کے کھڑے ہوں گے.
قرآن میں تو اس کا نام نہیں ہے کہ وہ نبی کا نام کیا تھا، لیکن تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے ان کا نام آتا ہے، وہ پھر سوئے تو اٹھے تو فرشتے نے پوچھا کہ آپ کتنا عرصہ سوئے؟ انہوں نے کہا آدھا دن۔ اس نے کہا 100 سال سوئے رہے، اس 100 سال میں آپ کا گدھا تو ختم ہو گیا لیکن کھانے پہ ایک لمحہ بھی نہیں گزرا۔ تو دیکھو نا، اللہ جب دیکھیں نا شہداء کو، صالحین کو، انبیاء کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پریزرو رکھتا ہے نا قبروں میں، تو دیکھو حضرت عزیر وہاں 100 سال تک پڑے رہے اور کچھ نہیں ہوا ان کے جسم کو۔ فامات، اللہ نے ان کو موت دے دی 100 عام، 100 سال تک، اور لیکن کھانے کا معاملہ یہ تھا کہ لم یتسنہ، اس میں بو تک پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اور حمار کو دیکھا، گدھے کو دیکھا تو وہ تو بالکل ختم ہو گیا تھا۔ پھر دیکھو اللہ اسے کیسے کھڑا کرتا ہے، دیکھو کیسے اللہ اسے کھڑا کرتا ہے، اس کے سامنے، آنکھوں کے سامنے گدھا کھڑا ہو گیا، اس میں روح ڈال دی گئی۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے یہ معاملات فرمائے گا، اس کی مثالیں اللہ نے ہمیں بتا دی ہیں قرآن کریم میں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسانیاں کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو جو عذاب قبر کو نہیں مانتے، اللہ انہیں ہدایت دے اور قرآن کریم کی فہم عطا فرمائے۔ اور دیکھو مردہ اگر قبر میں دفن نہ بھی کیا جائے نا، یہ بھی ایک سوال آتا ہے، جل گیا، پھٹ گیا پانی میں، ادھر ادھر جو بھی، جہاں وہ پڑا رہ گیا، جہاں وہ پھینک دیا گیا، غرض وہ کسی جگہ کسی فارم میں موجود ہو، وہیں اس کے سوالات شروع ہو جاتے ہیں، اس کی برزخی حیات شروع ہوگی۔ روح نکل گئی نا، روح نکل گئی، سوال تو روح سے ہے نا، روح تو نہیں مری، جسم ختم ہو گیا تو سوالات شروع ہو جاتے ہیں روح سے۔ اور پھر اس کے بعد عذاب ہو یا ثواب ہو وہ بھی شروع، یہاں تک کہ اگر کسی کی باڈی کو شیر کھا جائے اور شیر کے پیٹ میں جا کے وہ فضلہ بن کے باہر نکل آئے، تو فضلہ بننے میں بھی تو ٹائم لگتا ہے نا، ابھی تو شیر کے پیٹ میں ہے نا جسم، تو بھی سوال شروع ہو گئے قبر کے۔ اور اگر عذاب ہے تو وہ شیر کے پیٹ میں ہے لیکن اس کو عذاب محسوس ہوگا، شیر کو تکلیف نہیں ہوگی لیکن اس کو عذاب ہوگا۔ یعنی یہ ایسی باتیں ہیں کہ انسان کہتا ہے بھئی میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی۔ بھئی ہماری اور تمہاری سمجھ کے اوپر علم موقوف نہیں ہے نا، علم ٹھہرا ہوا اس بات پر نہیں ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب آپ میتھ کی کلاس میں بیٹھتے ہیں، بہت سارے مسئلے سمجھ میں نہیں آتے، پرابلم سمجھ میں نہیں آتے آپ کو، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی وہ پرابلم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، وہ پرابلم ہے ہی نہیں، وہ پرابلم یہ کیا دے دیا، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو پرابلم کیسے ہوا؟ یہ نہیں ہے ایسے۔ اس کو اگر آپ نے اسٹینڈرڈ بنا لیا تو بہت سارے پرابلم لائف کے پرابلم ہی نہیں ہے، پھر ہے ہی نہیں۔ جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا وہ پرابلم ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا وہ ہے ہی نہیں، ایسا تو نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ ہم کوئی یارڈ سٹک تو ہے نہیں کہ ہم پہ میجر کی جائیں چیزیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ معاملات اس ڈائمنشن کے ہیں ہی نہیں، یہ جو 3 ڈائمنشنل ورلڈ ہے نا XYZ والی، اس کے مسئلے ہیں ہی نہیں ہے، یہ ہائر ڈائمنشنس کے مسئلے ہیں، جس پر ہم نے ہماری انگریزی کا جو چینل ہے نا ڈیپ دین، اس میں پھر ہم نے 4th سے لے کے 12th ڈائمنشن تک بات کی ہے کہ ڈائمنشنس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، ڈائمنشنس کیسے ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں کون کون سے ڈائمنشن میں ایگزسٹ کرتی ہیں، اس میں بڑی تفصیل سے پھر ہم نے وہاں بات کی ہے۔ اچھا، تو اسی طرح حدیقۃ الندیہ کی جلد نمبر 1 صفحہ 266 to 67 میں بھی یہ تفصیلات آتی ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کی کہ مختلف معاملات جو ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو اس کے اندر وہ کسی حال میں ہو۔ پھر اسی طرح جو ہے دیکھیں نا قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، کہ قیامت کے دن ہم تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے۔ پھر فرماتا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، پہلے بھی تو اللہ نے ہی بنایا تھا نا جب تم ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، وہی تمہیں دوبارہ بھی بنا دے گا۔ تو بہرحال یہاں پر کیا ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام اور اسی طرح جو ہے شہداء ہو گئے، اسی طرح حفاظ ہو گئے قرآن کریم کے، اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، خاص کچھ ایسے اللہ کے اولیاء، صدیقین، صالحین، ایسے بہت سارے اللہ کے پیارے پیارے بندے، پھر ان کے جسموں کو اللہ محفوظ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے جسموں کو خراب ہی نہیں ہونے دیتا۔ اور وہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں نا، ان کے معاملات بڑے جداگانہ ہوتے ہیں۔ عالم برزخ میں بھی لوگوں نے کہا، ہم نے سنا کہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، ایسے معاملات بندہ کہتا ہے کہ یار سبحان اللہ، اور اس پر بڑی تفصیل سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ تو بہرحال ان لوگوں کے بدنوں کو مٹی نہیں کھاتی۔ تو اسی طرح اللہ نے دیکھو قرآن میں کیا کہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے نا، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ کے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، پر تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں ان ریلمز کا، ان ڈائمنشنز کا شعور نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا، یہ تو سورہ البقرہ میں ہو گیا نا، سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ يُرْزَقُونَ، کہ دیکھو تم
لیکن خیال نہ کرنا وہ جو اللہ کی راہ میں فوت ہو گئے کہ وہ مر گئے ہیں، وہ تو زندہ ہیں اللہ کے ہاں، اللہ انہیں رزق دیتا ہے۔ تو پہلی آیت میں رزق کا ذکر نہیں ہے، دوسری آیت میں رزق کا بھی ذکر ہے۔ اور حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت آتی ہے سنن ابن ماجہ کے ابواب الجنائز میں، حدیث نمبر 1637، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے جو ہے وہ صلاۃ و سلام بھیجا کرو، تو اسی طرح جو ہے میں ان کا خود جواب دیتا ہوں۔ اور اسی طرح صحابہ نے کہا کہ بھئی دیکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وفات کے بعد پھر اس معاملے میں کیا ہوگا کہ جب آپ فوت ہو جائیں گے پھر تو یہ معاملہ منقطع ہو جائے گا۔ تو حضور نے کیا فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض، اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اور یہی نہیں صرف کہ صرف جسموں کو اللہ نے پرزرو کیا ہے، فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی تو برزخی حیات ہے، وہ جسے تم قبر کہتے ہو نا، اس میں زندہ ہیں، اور صرف زندہ ہی نہیں ہے، یرزقو، رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ تو تمہاری جو ظاہری حیات ہے، تم یہ نہ سمجھنا کہ معاملے وہاں پر بس بندہ ختم ہو گیا، مر گیا، دیٹس اٹ۔ انبیاء کا تو معاملہ ہی جدا گانا ہے۔ اگر تو صرف برزخی حیات میں روح کی زندگی کی بات ہوتی تو وہ تو کافر کی روح بھی زندہ ہے، پھر انبیاء کے امتیاز کی بات کیا ہو گئی؟ یعنی یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ کچھ لوگ نا اس کو بڑا نیچے کر کے بیان کرتے، تقصیر کر دیتے ہیں اس میں، کہتے ہیں ہاں بھئی وہ تو برزخی حیات ہے نا، وہاں زندہ ہے۔ بھئی وہاں تو سب زندہ ہے نا، روح کو تو موت آتی نہیں، روح تو سب کی زندہ ہے، کافر، مشرک، منافق سب کی زندہ ہے، عام مسلمان کی بھی زندہ ہے، صالحین کی، شہداء کی بھی زندہ ہے، اور انبیاء اور رسولوں کی بھی زندہ ہے۔ تو پھر فرق کیا ہوا؟ تو فرق یہ ہوا کہ وہ ایک حیات یہاں سے نکل کے ایک اور حیات میں داخل ہو جاتے ہیں، جس کے اندر وہ زندہ ہوتے ہیں۔ زندہ، اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتہ وہ زندگی۔ اس لیے دیکھو اللہ نے شہید جو انبیاء سے نیچے درجے کے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ ان کی حیات ہے، وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تم اسے کمپریہینڈ اور انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ تم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے نہیں، تو انبیاء تو بہت اعلیٰ درجے کی حیات میں ہوتے ہیں، تو تم آف کورس اسے بھی کمپریہینڈ اور انڈرسٹینڈ فلی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایمان لاؤ جو تمہیں بتا دیا جاتا ہے۔ اور دیکھو قد علمنا ما تنقص الارض منہم، تفسیر روح البیان میں آتا ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کی عجب الذنب جو ہے، جو ریڑھ کی ہڈی میں ایک جو وہ رہتی ہے، پھر قیامت کے دن اسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اور جو شخص انبیاء کرام کی شان میں خبیث قسم کی جو کلمات کہتے ہیں نا کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، یہ ایسے لوگ جو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یار وہ بھی ختم ہو گئے، مر گئے، مٹی ہو گئے، انا للہ، حالانکہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ انبیاء کے جسموں کو کچھ کرے۔ دیکھیں اس کا ثبوت قرآن میں موجود ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک پڑے رہے، اللہ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، موت دے دی اللہ نے انہیں، ان کا جسم 100% انٹیکٹ ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا آپ آ جائیں حضرت سلیمان علیہ السلام، لاٹھی پکڑ کے کھڑے ہیں، روح قبض ہو گئی ہے، کتنا عرصہ گزر گیا، جتنا عرصہ بھی گزرا اس کی بحث نہیں ہے، جسم کو کچھ نہیں ہوتا۔ عام انسان کا جسم رکھ کے دیکھو ذرا اتنا عرصہ، پوچھتا ہوں میں پھر کیا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی ہیں، سب کے سامنے کھڑے ہیں، اسی انوائرمنٹ میں کھڑے ہیں، کچھ نہیں ہے، جسم بالکل برزخی حیات روح کی شروع بھی ہو گئی ہے، جسم انٹیکٹ ہے، سامنے کھڑا ہے جسم، کچھ نہیں ہوتا جسم کو۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ قرآن میں موجود ہے کہ اللہ کیسے پریزرو کرتا ہے، اللہ کیسے معاملات کرتا ہے اپنے انبیاء کے۔ ایک سے زائد نبی کا معاملہ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگ جو ہے جنہیں بات سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ الفاظ کہتے ہیں اللہ معاف کرے کہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ یہ لوگ گمراہ بھی ہیں، بددین بھی ہیں، مرتکب توہین بھی ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے ایسے لوگوں کو، اللہ ہدایت دے۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ حضرت صاحب روح البیان جو ہے، اس کی جلد 3 صفحہ نمبر 439 پر حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی نقل کرتے ہیں کہ اجساد الانبیاء والاولیاء والشہداء، جو انبیاء کے جسم ہوتے ہیں، شہداء کے جسم ہوتے ہیں، اولیاء کے جسم ہوتے ہیں، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ پریزرو رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اور بہت سارے شواہد ہیں زمین میں، انشاءاللہ تعالی ہم نے شاید پہلے بھی اس پر بات کی تھی، پھر کبھی بات کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے 20 منٹ میں ہم نے پھر عالم برزخ سے متعلق کافی سارے جو ہیں کانسیپٹ سے عقیدے ہیں ان پر تفصیلاً ود ریفرنس بات کر لی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔